العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية المليئين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم صدق الله العلي العظيم. تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے. تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے ہم سب کا خدا تو ہے. عزیزان گرامی، آج احمد کو جو ذمہ داری دی گئی ہے ایک عظیم ذمہ داری ہے. ایک طرف یہ عظیم ذمہ داری تو دوسری طرف اپنے کم علمی اور نااہلی کی پاسداری. لیکن چونکہ بڑوں کا حکم ہے اور بڑوں کا حکم بھی بڑا ہی ہوا کرتا ہے، لہذا ان کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے اور خدا عز و جل کے ان الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ ملامت سے نہ گر جاؤں خجالت سے نہ مر جاؤں، ملامت سے نہ گر جاؤں خجالت سے نہ مر جاؤں. خدایا میری زبان کو قوت دے، فصاحت دے، بلاغت دے. میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، ایمان عطا کرنے والا، جان کو وجود بخشنے والا، ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو برتر و بالا تمام خوبیوں اور تعریفوں کا مستحق ہے. وہ ایسا عالم الغیب ہے کہ اس پر ایک ذرہ کا بھی علم چھپا ہوا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے لے کر چرند پرند تک ساری مخلوقات اس کے حکم کے فرما بردار ہے. کسی کی ذات اس کی بلندگی سے مستغنی نہیں ہے. متکبر بادشاہوں کے سر اس کی بارگاہ میں عاجزی کی سرزمین پر ہے، جس کی مہربانی اور بزرگی کی راہ میں بزرگوں نے اپنے سر سے بزرگی اتار کر رکھ دی. اس کی ذات کی بلندی پر وہم کا پنچھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس کی صفت کے دامن تک سمجھ کی دسترس ہے. اور جس کسی نے بھی اس کی ذات اور صفات کے بارے میں عقلی گھوڑا دوڑانے کی کوشش کی ہے، اس کے عقل کی کشتیاں وہیں غرقاب ہو گئی اور ایک تختہ بھی کنارے تک نہ لگا. کیونکہ علم اللہ کی ذات اور صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کی صفات کی گہرائی میں غوطہ سر نہیں ہو سکتا. اللہ کے پاس جو علم ہے وہ پورے کائنات پر چھایا ہوا ہے، اور جو انسان کے پاس علم ہے وہ بہت ہی محدود ہے، اور محدود علم سے لامحدود کا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ساتھیوں، اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ سے لو لگائیں. بڑائی، کبریائی یہ حق صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. اس لیے آج انسان کا اولین فریضہ یہ ہے خدا سے مانگے مرادیں، رزق، اولاد، استغنا، استقامت، صبر و قناعت صرف اور صرف اللہ سے مانگے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا نہ قیاس میں، نہ وہم و گمان میں، نہ خیالات میں سما سکتی ہے، نہ اس کی تعریف کا احاطہ کوئی چیز کر سکتی ہے. زبان و قلم عاجز ہے، یہ سب تو صرف اس کی ابتدائی تعریفات ہیں. قلم کاروں کی عمریں ختم ہو گئی، لیکن کسی نے بھی کما حق ہو اس کی تعریف کو قلم بند نہ کر سکا، تو مجھ جیسے سے اس ذات کی کیسے تعریف ہو سکتی ہے، جبکہ میرے پاس نہ ان گزرے ہوئے بزرگوں جیسی زبان ہے اور نہ ہی زور قلم. عزیزان گرامی، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کان دیے قرآن اور نصیحت سننے کے لیے. اللہ نے ہم سب کو زبان دی اور قوت گویائی رکھی. اللہ نے ہم سب کو سر دیا اور سجدے کی توفیق بخشی. اللہ نے ہم سب کو ہاتھ دیا اور اس میں سخاوت رکھی. اللہ نے ہم سب کو سب سے بڑی دولت ایمان سے نوازا اور ہم سب کو بت پرستی سے پاکا. عزیزان گرامی، یہ دستار فضیلت کا روحانی اور پاکیزہ منظر، جنگل میں منگل، ویرانے میں علمی و دینی فکر کا مظہر، رحمت النور کا کوثر، کیف و سرور کا مرکز جو کامیابی کی طرف رواں دوا ہے، یہ حضرت مولانا نصیر الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی جد و جہد، انتھک محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے. حضرت نے اپنی زندگی میں قربانیوں کا، جد و جہد کا نذرانہ پیش کر کے اس کاروان کو سینچا، سوارا اور پروان چڑھایا، جس کی بنسبت آج ہم سب یہاں جمع ہے. یہ آج ہمارا پہلا ایک روزہ عظیم الشان
دستار بندی نہیں ہے، بلکہ یہ چوتھا یک روزہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے پہلے اس ادارے نے کئی حافظ کرام کو حافظ کے لقب سے ملقب کیا، کئی حافظ کو جنم دیا۔ آج بھی وہی موقع ہے، آج بھی وہی گھڑی ہے، آج بھی 14 بچے ایسے ہیں جن کو سروں کے اوپر دستار فضیلت کا تاج بنایا جائے گا، ان کے سروں پر سہرایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، چونکہ وقت کی نزاکت گلا کر رہی ہے، میں بلا تاخیر تمہید اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم۔ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے،
जहाँ है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी से माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، اور میرے مولا مجھے بلا لیجئے، میرے مولا مجھے بلا لیجئے، مجھ کو بھی دے مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اور دوستو یہ بندی دیکھیں کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں مدینہ ہے، کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوں کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ آواز بڑھا نا یار، تو سن رہے یار، بتائیے مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، قرآن کریم میں کہہ رہا ہے نا، ہم مانتے ہیں نا قرآن
سے بڑا کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی بھی دے دی، پھر بھی اس کو ہم نہیں سمجھے۔ قرآن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں یہاں پر ایک مرتبہ جو ایک پہلے پروگرام ہوا تھا حافظوں کے اعجاز صاحب کا، اعجاز کا، ایم پی صاحب تھے اسرار الحق صاحب، میں نے پہلی بار جب ان کو یہاں پر سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں، جو مدرسے کے لوگ ہیں، ان مدرسے سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان کو سرکاری میں کنٹرول میں مت آنے دو، یہ جس بھی طرح سے چلتے ہیں ان کو اسی طرح سے چلنے دو، یہ لوگ بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ ان کو بھی سائنس پڑھا دیجیے صاحب، ان کو بھی یہ سب کچھ کر دیجیے، لیکن اس دن یہ پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جو میسج ہے وہ واقعی میں کیا ہے۔ اس میں سے ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے، حافظوں کا ہونا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے والوں کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اس جماعت کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جو اچھے کاموں کے لیے حکم کر سکے۔ قرآن بنتا ہے، اس کو حفظ کرانے کا فیصلہ، حفظ کرنے کا فیصلہ وہ بچہ خود نہیں کرتا، ان کے والد وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بچے کو حافظ بنانے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ والد کرتے ہیں۔ اور سنیے، ایک بچہ عالم بن جائے، عالم کا ہمارے سماج میں ایک عزت ہے، لیکن صرف حافظ ہو بظاہر ہمارے سماج میں آج کے اس دور میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر ان کا والد اپنے بچے کو حافظ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں دنیا نہیں ہوتی، اس کی نگاہ میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی، صرف اور صرف اس کی نگاہ میں یہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، صرف ان کی نگاہ میں یہ بات ہوتی ہے، اور اسی سے متاثر ہو کر کے وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس والد کے سر پہ نور کا تاج پہنائیں گے جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے۔ اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سنیے، جب نور کا تاج انہیں پہنا دیا جائے گا تو بتائیے کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ کیا اللہ اسے جہنم میں ڈالیں گے؟ جی نہیں۔ جب اللہ انہیں نور کا تاج پہنائیں گے تو اللہ اسے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور سچی سند میں اور پکی سند میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، بلا حساب و کتاب کے 10 ایسے شخص حافظ قرآن کو کہا جائے گا تو کر سفارش، تیری سفارش پر جو ہے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ میرے دوستو، شراح حدیث نے، شارحین حدیث نے ایک اشارہ کیا ہے، حافظ قرآن کن کے لیے سفارش کر سکتا ہے؟ جس کے لیے چاہے سفارش کر سکتا ہے، لیکن ایک بات کہہ کر کے جا رہا ہوں، توجہ سے سن لیجئے، حافظ قرآن کی سفارش ایک شخص کے لیے قبول نہیں ہوگی۔ کان کھول کر کے سن لیجئے، حافظ قرآن اگر سفارش کرے گا سب کے حق میں سفارش قبول، لیکن ایک شخص کے بارے میں ان کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں بچے نہیں، کس کے بارے میں سفارش قبول نہیں ہوگی؟ اگر وہ بچہ حفظ کر رہا ہے اور خاندان کا کوئی شخص اس کی استہزاء کرے، خاندان کا کوئی شخص اس کا تمسخر اڑائے، خاندان کا کوئی شخص حفظ کرنے کو مذاق اڑائے اور اس کے والد سے کہے ارے تم نے کہاں ڈال دیا اپنے بچے کو؟ مدرسے میں ڈال دیا، حافظ بنے گا، کیا ہوگا حافظ بن کر کے؟ قسم خدا کی، اگر قرآن کی حکایت کیا اور حفظ قرآن کا تمسخر اڑایا اور حافظ قرآن کا مذاق اڑایا اور اس کو خفت کی نگاہ سے دیکھا، اس بچے کی سفارش اس مذاق اڑانے والے شخص کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ جی، اس لیے میں ایک ذمہ داری سے یہ بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں، کبھی بھی خاندان کا کوئی بچہ اگر مدرسے میں پڑھ رہا ہو، خاندان کا کوئی بچہ حافظ قرآن پڑھ رہا ہو، آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ آپ اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم زبان سے آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، آپ ان کی ہمت بڑھائیے، آپ ان کا اعزاز کیجئے۔ کبھی بھی آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، آپ اس کا تمسخر نہ کریں، آپ اس کے ساتھ خفت کا معاملہ نہ کریں، آپ اس کے ساتھ تحقیر کا معاملہ نہ کریں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، یہ تو ابھی دنیاوی اعزاز سے انہیں نوازا جائے گا۔ ابھی حضرت تشریف لائیں گے، ان کے سر پہ دستار بانی۔ کتنی منٹ اور ہوگا؟ کتنے منٹ ختم کریں؟ اچھا 10 منٹ، اچھا ٹھیک جی۔ اب حضرت آئیں گے، دستار بندی ہوگی،
دیکھیے ایک اعزاز تو وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے اکابر تشریف فرما ہے. ان اکابرین کے دست مبارک سے ان کے سر پہ دستار باندھی جائے گی. اور ایک اعزاز کل قیامت کے دن, ذرا توجہ سے سن لیجیے, توجہ سے سن لے جو بات میں آخری بتانے جا رہا ہوں. ایک اعزاز قیامت کے دن میدان محشر میں اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا. وہاں مال والا بھی ہوگا, غریب بھی ہوگا, دولت والا بھی ہوگا, فقیر بھی ہوگا, امیر بھی ہوگا, بادشاہ بھی ہوگا, کالا بھی ہوگا, گورا بھی ہوگا. وہاں پر اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا. اللہ اللہ کیا اعزاز ایک حاملین قرآن کے لیے, قرآن پڑھنے والا, قرآن پڑھانے والا, قرآن سے محبت کرنے والا, قرآن پر عمل کرنے والا, قرآن سے تعلق رکھنے والا. قرآن اللہ کے دربار میں آئے گا. یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب زدہ. قرآن اللہ کے دربار میں آئے گا اور اللہ سے سفارش کرے گا. کس کے لیے سفارش کرے گا؟ حاملین قرآن کے لیے سفارش کرے گا. قرآن کی سفارش کو اللہ قبول فرمائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کی سفارش کو اللہ قبول فرمائے گا. اور قرآن کی سفارش قبول فرماتے ہوئے حاملین قرآن کو کیا انعام ملے گا؟ یلبسو تاج الکرامہ, یلبسو تاج الکرامہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کرامت کا تاج انہیں پہنایا جائے گا, کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن خاموش نہیں رہے گا. پھر قرآن کہے گا یا رب زدہ, اے اللہ. دہلی حافظ محمد توحید کوڈرما, حافظ محمد بہدام عالم سمستی پور, حافظ محمد کاشف, حافظ محمد عارف, حافظ محمد حیات دہلی, حافظ محمد عبداللہ رضوان دربھنگا, حافظ محمد روشن عالم کشن گنج. پرسکون کا ماحول بنائیں, یکی بات دیکھ رہے تشریف لائیں. حضرت قاری عبدالحسین صاحب, ہاں لگا دینا چاہیے, لگا دینا چاہیے. 5,000 روپیہ آپ یہ تھوڑا فضل کم سے کم ہوگا, سارے کام چلا کے لیے. ماشاء اللہ سبھی اللہ سکون کا ماحول بنا, بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے. خوب نعت پڑھوا ہے. دستار بندی کے اوپر چلو اشعار میں پڑھتا ہوں, سماعت کریں. کہ مرحبا مرحبا دستار کا منظر عظیم الشان ہے. مرحبا دستار کا منظر عظیم الشان ہے. کہ بزم میں دولہا قرآن ہے. مرحبا دستار کا منظر عظیم الشان ہے. کہ ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں, ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں تاج رکھا تاج رکھا جائے گا. سرکار کا فرمان ہے.
سرکار کا فرمان ہے، اور حافظ قرآن بنا لو اپنی اولادوں کو تم، حافظ قرآن بنا لو اپنی اولادوں کو تم، راستہ جنت میں جانے کا بہت آسان ہے، راستہ جنت میں جانے کا بہت آسان ہے، مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے، بزم میں دولہا بنا جو حافظ قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا محترم ناظرین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بلا کسی تمہید کے چاہتے سے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں۔ میں ساتھ رکھتا ہوں اپنی قیمتی دولت، میں ساتھ رکھتا ہوں اپنی قیمتی دولت، سدا دعاؤں کے جھولی میں بھر کے چلتا ہوں، سدا دعاؤں کے جھولی میں بھر کے چلتا ہوں، زمان بھر کی بلاؤں سے مجھے ڈر نہیں لگتا، کیوں مجھے زمانے بھر کی بلاؤں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اپنے چوتھے مسئلہ پیش کرتا ہوں تو خاص، زمانے بھر کی بلاؤں سے مجھے ڈر نہیں لگتا، زمان بھر کی بلاؤں سے مجھے ڈر نہیں لگتا، کیوں میں گھر سے سورہ یاسین پڑھ کے چلتا ہوں، میں گھر سے سورہ یاسین پڑھ کے چلتا ہوں۔ آئے محترم ناظرین کرام، ایک نظم اور پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں۔ تجھ کو خبر نہیں ہے اے برے دشے زمانہ، ارے باہر چل جاؤ نا، باہر جاؤ نا، تجھ کو خبر نہیں ہے اے برے دشے زمانہ، تجھ کو خبر نہیں تجھ کو خبر نہیں ہے اے گردش زمانہ، گونجے گا پھر جہاں میں، گونجے گا پھر جہاں میں اسلام کا ترانہ، ایک دفعہ چار طبقے تھے، اب ایک طبقہ باقی ہے، اور یاد رکھنا جب تک یہ طبقہ باقی ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جب یہ طبقہ ختم ہو جائے گا تو قیامت بھائی صاحب یہودی نصرانی لالچی کوئی دنیا کے مذاہب کے جو لوگ باقی نہ وہ اگر کھا رہے ہیں تو مسلمان لوگ وہ جوس سے کھا رہے ہیں بھائی صاحب، آپ کو کیا مانے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کش کر رہے دیکھیے، بڑی عجیب ہے، سب لوگ جو پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں عمر فاروق کا کیا مقام تھا اور کیا محنت کیا ہے۔ سبحان اللہ، رات کے ٹائم ایک مکان کی طرف گزر ہو رہی تھی، گھوم رہے تھے، دیکھ رہے تھے کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی مریض تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، ایک خاتون کی مکان سے آواز آ رہی تھی گنگنانے کی، حضرت عمر فاروق نے دستک دی، خاتون سمجھ گئی دنیا میں رات میں آنے والا سوائے عمر کے
امیر المومنین کے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا. ڈر کی بنا پر زبان نہیں کھولے. آقا نے فرمایا کہ عمر تمہاری آواز سے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے. ایسا ایمان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا حضرت عمر فاروق نے دستک دی، کھولا نہیں، چھوٹی دیواریں دی، بڑے کام کی بات